آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور بنایا انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے جنات کی شراکت کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اسی رب ہی نے ان جنات کو بھی پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور بنائے انہوں نے اس اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ وہ اپنے منہوں سے بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات مبارکہ کے ساتھ ربط، جوڑ اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت مبارکہ کے مختلف پہلو بیان فرمائے کہ دانے اور گٹھلی کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا بھی وہی ہے، اور صبحوں کو پھاڑ کر روشنی کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اور وہی رب ہے جس نے رات کو تمہارے لیے سکون آرام کا ذریعہ بنایا، اور وہی خدا ہے جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو چلایا اور ان کو کام میں لگایا، اور وہی رب ہے کہ جس نے ستاروں کو تمہارے لیے بنایا تاکہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں تم راستہ معلوم کرو، رہنمائی حاصل کرو، اور وہی خدا ہے کہ جس نے نفس واحد سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارا مستقر جائے قرار رحم مادر کو ٹھہرایا، ومستودع، اور تمہارے لیے سپرد کرنے کی ایک جگہ رکھی، اور وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان سے ایک پاک پانی نازل کیا، بارش کا، جس کو تم پی بھی سکتے ہو، نہا بھی سکتے ہو، وضو غسل جو ہے وہ بھی کر سکتے ہو، اور وہی خدا ہے کہ جس نے انگوروں کے، اناروں کے باغات اور زیتون کے باغات بنائے۔ یہ صرف اور صرف ایک خالق ہی کی قدرت ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی کام کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سارے کے سارے اختیارات ان چیزوں کے بنانے کے اور پیدا کرنے کے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور آج کے سبق میں آج کی آیت مبارکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100، جس کی تلاوت ترجمہ اجمالی آپ نے سنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلُوا، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء الجنہ، شریک بنائے جنات میں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، وَخَلَقَهُمْ، اس خالق نے ان جنات کو بھی پیدا کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور اسی طرح انسان کو رب تعالیٰ نے من طین، مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو من نار السموم، آگ کی جو تیز قسم کی لمب، تیز قسم کی لو ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے جنات کو اس آگ سے پیدا کیا۔ 29واں پارہ سورۃ الجن میں ارشاد ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے
کہ طیف جو ایک وادی ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر طیف ہے، اور وہاں طیف کے پاس ایک دشوار گزار گھاٹی تھی جس گھاٹی کو وج عربی زبان میں کہا جاتا ہے، شاید اس کا کوئی اور نام بھی ہو، وادی جن بھی غالباً اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ اس وادی وج سے وادی جن کے پاس سے گزرتے۔ ایک آدمی جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے پاس ستو بھی تھے، مکھن بھی تھا، دیسی گھی اور کھجوریں بھی تھی۔ تو جنات نے اس کا دامن پکڑا، اس کا کپڑا پکڑ کے کھینچا۔ رات کا وقت تھا، وہ آدمی جو ہے وہ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس نے جنوں سے پناہ مانگی، کہنے لگا کہ جنات کا جو بڑا سردار ہے میں اس سے معافی اور پناہ مانگتا ہوں، اس سے امن طلب کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ میرے پاس ہے، کھجوریں ہے، ستو ہے، گھی ہے اور مکھن ہے، یہ ساری چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں، تم کھاؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ اب جس وقت مردوں میں سے بعض لوگوں نے ڈر کی وجہ سے جنات سے پناہ مانگنی شروع کر دی، اللہ پاک فرماتے ہیں اس چیز نے جنات کی سرکشی، غرور، اکڑ اور تکبر کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جنات نے سمجھا کہ شاید ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں اور ہمارے نام کی نظریں نیازیں چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ہم بھی کچھ ہیں۔ تو جنات نے ساتھ یہ بھی سوچا کہ یہ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، تو ان کی موجیں لگ گئی۔ حالانکہ پناہ اور نظر و نیاز کے قابل صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کچھ بھی انسان کا ایک بال بھی بھیگا ٹیڑھا نہیں کر سکتی، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ جنات ہوں، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، نباتات، جمادات، جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری انسان کے تابع ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات اگر صحیح معنی میں اپنے اندر صفت انسانیت رکھتا ہے تو یہ خدا کا مطیع ہے، ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے ایک صحابی کو کہا کہ اس راستے میں شیر بیٹھا ہے، اس راستے پر نہ چلو، تو فرمانے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے اگر میں ڈر جاؤں تو مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ ڈرنے کی ذات تو وہی ذات ہے، وہی لے کے اس سے ڈرا جائے، اس کی مخلوق سے نہیں۔ تو یہ لوگوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء بنائے، الجنہ، جنوں میں تھے کہ جنات جو ہیں یہ بھی رب تعالیٰ کے شریک ہیں، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ یہاں یہ بات قابل غور، قابل توجہ ہے کہ جنات کو ان لوگوں نے خالق نہیں سمجھا، خالق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جنات کو ان لوگوں نے خالق نہیں سمجھا تھا، صرف بات اتنی تھی کہ وہ جنات سے معافیاں اور پناہ مانگتے تھے۔ یہ معنی ہے کہ جنات کو رب تعالیٰ کا انہوں نے شریک سمجھ لیا، حالانکہ پناہ دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَخَرَقَهُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بنایا انہوں نے اس رب کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے، بغیر علم کے۔ جیسا کہ یہ تفصیل بار بار آپ سنتے رہتے ہو، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کہو استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ یہودیوں کا قول تھا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ رب تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے بڑھ کر کہنا شروع کر دیا نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں، وہ ہمیں ذرا برابر عذاب نہیں دے گا۔ اور مشرکین مکہ اٹھے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دی۔ اور عیسائیوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے حضرت مریم کو
علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی بیوی کہنا شروع کر دیا، تو اس طرح کی خرافات انہوں نے جب بکی، اللہ فرماتے ہیں وَخَرَقُوا، بنائے انہوں نے اس اللہ کے لیے بنین بیٹے ببنات اور بیٹیاں بغیر علم۔ یہ ساری کاروائی ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، بغیر علم کے ہے۔ سبحانہ، وہ ذات تو پاک ذات ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بھائی بہن اولاد ہے، بلکہ اس نے تو اپنا تعارف بتایا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی محتاجی اور ضرورت نہیں، ہم سارے کے سارے نیاز مند محتاج ہیں، اور وہ ذات جو ہے وہ محتاج الہ ہے۔ جیسا کہ وہ واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، ایک آدمی جو ہے اس کو 80 سال گزر گئے، 80 سال سے مسلسل اتنی اس کی عمر ہے، وہ یا صنم بت کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ توجہ، ایک مرتبہ اچانک اس کو اونگ آئی، تو نیند کی حالت میں اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، یا صنم کی بجائے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، صنم یا صمد نکل گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جی میرے بندے۔ کیا جواب دیا؟ جی میرے بندے۔ فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، اس کی 80 سال زندگی گزر گئی، یہ یا صنم بت کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے، آج اس نے نیند کی حالت میں، بیداری میں بھی نہیں، ہوش و حواس اور اپنی عقل سمجھ سے بھی نہیں، بلکہ نیند کی حالت میں انسان بے اختیار ہوتا ہے، اس نے یا صمد کہہ دیا، جس کا معنی اے نیاز مند۔ یا اللہ، یہ تو آپ کا نام ہے، اور آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ یہ ساری زندگی کفر اور شرک میں ڈوبا رہا، آپ نے جواب کیوں دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا کہ 80 سال اس نے بت کو پکارا یا صنم، اس نے کبھی بھی اس کو جواب نہ دیا، ایک مرتبہ ہمیں یا صمد پکارا، اگر ہم بھی جواب نہ دیتے تو پھر ہمارے اور بت کے درمیان فرق کیا ہوتا؟ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے، سبحانہ، وہ ذات تو پاک ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ ذات جنی گئی ہے، بلکہ وہ تو خالق کائنات ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو کچھ یہ اپنے منہوں سے نکالتے ہیں، یعنی جو رب کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی تمام باتوں سے پاک ہوں، ان کی باتیں میرے اوپر ذرا برابر اثر نہیں کرتی، بلکہ ایسی باتیں کر کے اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو یہ خراب، اور اپنی آخرت اور اپنی جنت کو یہ خراب کر رہے ہیں، جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، اور جنت سے ایسی باتیں کر کے یہ دور ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ خالق صرف اور صرف ایک ہے، ایک رائی اور رتی کے دانے کے برابر بھی اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس نے اپنا شریک بنانا ہوتا، اس جہان میں سب سے محبوب اور اعلیٰ ترین ہستی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حالانکہ قرآن میں حضور نے بھی یہ اعلان کر دیا، اے لوگو، میں بھی اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے نفع نقصان کا مالک جب اللہ ہے تو تمہارے بھی نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، ظاہری باطنی ہر قسم کے شرک سے اور رسومات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔